آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو مہینہ ربیع الاول کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظیم ہستی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آخر میں امام الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اللہ نے آپ کو خاتم المرسلین بنا کر بھیجا، اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنا کر بھیجا۔ اب اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، فرمایا کہ اے میرے محبوب لوگوں سے میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہیں۔ نمبر ایک، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا میں آپ کی حفاظت کروں گا، تو حفاظت دو اعتبار سے ہے۔ ایک آپ کا دشمن وہ ہوگا جو آپ کی ذات پہ حملہ کرے گا، ایک دشمن وہ ہوگا جو آپ کے منصب پہ حملہ کرے گا۔ دنیا میں بہت سارے آپ کے دشمن ہیں۔ جب آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو اپنی دعوت دی، لوگوں کو اپنی نبوت بتائی اور اپنی نبوت کی طرف دعوت دی، سب سے پہلے آپ کے دشمن بننے والے وہ آپ کی ذات کے دشمن تھے۔ مکہ مکرمہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، سب سے پہلے آپ کی ذات کے لوگ دشمن بنے، آپ کے دشمن بنے، آپ کی ذات کے دشمن بنے، آپ کے منصب کے دشمن بعد میں ہیں، آپ کی ذات کے دشمن پہلے ہیں۔ ابو لہب بھی کہتا ہے آپ کی ذات کو مٹا دیا جائے، ابو جہل بھی کہتا ہے آپ کی ذات کو مٹا دیا جائے، مشرکین کے سردار کہتے ہیں آپ کی ذات کو مٹا دیا جائے، مکہ کے چودھری کہتے ہیں آپ کی ذات کو مٹا دیا جائے، لیکن آپ کی ذات کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، فرمایا کہ ان لوگوں سے میں آپ کی حفاظت کروں گا، وہ مکہ کا دشمن ہو یا مدینہ کا دشمن ہو، عرب کا دشمن ہو یا عجم کا دشمن ہو، آپ کا جو بھی دشمن آئے گا آپ کی ذات پہ حملہ کرنے کے لیے میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ پھر اس کے بعد دوسرا دشمن وہ ہے جو آپ کے منصب پہ حملہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے جانے کے بعد دنیا میں ایسے کذاب دجال آئیں گے جو کہیں گے ہم نبی ہیں۔ فرمایا کہ لوگوں سنو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ آپ کی ذات کے بھی دشمن ہے، آپ کے منصب کے بھی دشمن ہے، آپ کے منصب کے جو دشمن ہے صحابہ کرام کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسود عنسی نے آپ کی نبوت پہ حملہ کیا، آپ کے منصب پہ حملہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ فیروز کیا تو میرے دل کو ٹھنڈا نہیں کرے گا؟ حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دشمن کو جو آپ کے منصب پہ حملہ کرتا ہے اس کو ختم کر کے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی طریقے سے مسلمہ کذاب آپ کے منصب پہ حملہ کرتا ہے، آپ کی ذات پہ پہلے حملے ہو چکے ہیں، لیکن اب آپ کا یہ دشمن آپ کے منصب پہ دشمن حملہ کرتا ہے۔ اب اس سے ہم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کے منصب کی حفاظت آپ کی ذات سے بھی زیادہ ہے۔ اس وقت مسلمہ کذاب نے آپ کے منصب پہ حملہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر تیار کیا، اس لشکر کو یمامہ مقام کی طرف بھیجا۔ اب وہاں یمامہ مقام پہ مسلمہ کذاب کے خلاف یہ جنگ ہوتی ہے۔ اب اس جنگ کا سبب کیا ہے؟ یہ جنگ کیوں ہوئی ہے؟ وجہ کیا بنی؟ اس لیے کہ مسلمہ کذاب نے آپ کے منصب پہ حملہ کیا، آپ کی نبوت پہ حملہ کیا، اور اس نے آ کر یہ کہا کہ میں بھی نبی ہوں، حالانکہ قرآن کہتا ہے آپ پہ نبوت ختم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پہ نبوت ختم ہے۔ صحابہ نے کہا آپ پہ نبوت ختم ہے۔ حضرت ابوبکر
بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک لشکر تیار کیا، اب اس کو یمامہ مقام میں بھیجا۔ اب یمامہ مقام پہ وہاں پر جب جنگ ہوتی ہے، اب ہم دیکھتے ہیں یہ جنگ کتنی عظیم ہے۔ یہ جنگ لڑی کیوں گئی؟ اس وجہ سے لڑی گئی کہ آپ کے منصب کا مسئلہ تھا، آپ کی ذات کا مسئلہ تھا، آپ کے منصب پہ حملہ ہوا، اس لیے یہ جنگ لڑی گئی۔ اب یہ جنگ اتنی عظیم تھی کہ اس کے اندر 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے۔ اتنے آپ کی زندگی میں تقریباً 27 جنگیں لڑی گئی، لیکن ان جنگوں میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے بتا دیا، حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت باشی تک ان سب صحابہ نے یہ بتا دیا کہ آپ کے منصب کی حفاظت ہر آدمی کے لیے فرض عین ہے۔ اپنی جان قربان کرنی پڑے، اپنی جان کو قربان کر دو، لیکن آپ کے منصب کی حفاظت کرو، آپ کی ختم نبوت کی حفاظت کرو۔ اب وہاں پر تقریباً 700 قرہ اور علماء شہید ہوئے۔ ان شہید ہونے والوں میں تقریباً 70 صحابی ایسے تھے کہ جو بدری صحابی تھے، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آج کے بعد یہ بدری صحابی وہ صحابہ ہیں، آج کے بعد یہ کوئی بھی نیک عمل نہ کرے، اللہ نے پھر بھی ان کی بخشش کر دی۔ آج کے بعد یہ جو مرضی عمل کرے، اللہ نے ان کی بخشش کر دی ہے۔ اب یہ وہ بدری صحابہ کے 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اس جنگ میں حضرت عمر کے بھائی بھی شہید ہوئے۔ اب 1200 صحابہ اور تابعین اس جنگ میں شہید ہوئے، اور انہوں نے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا، امت مسلمہ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہمارے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اپنے مال سے بھی زیادہ عزیز ہے، اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اگر اس مسئلے کو بچانے کے لیے ہماری جان جائے، ہم اپنی جان کو قربان کریں گے۔ اس وقت سے لے کر آج تک امت کے مسلمان، فرمایا کہ غیور امت یہ بیدار ہوتی رہی۔ اس آپ کے مقابلے میں دشمن آتے رہے، لیکن مسلمان آتے رہے ان کے مقابلے میں حفاظت کرنے کے لیے۔ اب مسلمہ کذاب سے لے کر مرزا قادیانی لعنتی تک، اس دور تک جتنے بھی کذاب آئے، امت مسلمہ نے ان کا مقابلہ کیا۔ جب یہ مرزائی آئے، اس وقت ہمارے علماء سب سے آگے تھے، سب سے پہلے تھے، پہلے صفوں میں تھے، اور یہ عقیدہ اتنا اہم ہے، فرمایا کہ لاہور کے اندر مال روڈ پہ 10,000 نوجوانوں نے اس مسئلے کے لیے قربانی دی۔ آج بھی 7 ستمبر کو ہمارے قائد ملت، قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی آواز اور ان کے کہنے پہ 7 ستمبر کو پورے ملک سے لوگ وہاں جمع ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت کے لیے۔ تو آپ کی ذات کے ساتھ 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 آپ کی ذات، نمبر 2 آپ کا منصب۔ آپ کی ذات صحابہ کرام نے حفاظت کر کے دکھائی، پھر اس کے بعد آپ کا منصب ہے، آپ کے منصب کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے آئے، آپ کے منصب پہ حملہ کرنے والے آئے، لیکن صحابہ نے آپ کے منصب پہ پہرا دے کے امت کو بتا دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک جو بھی ظالم آئے گا، وہ مرزا قادیانی لعنتی کی شکل میں ہو یا جس شکل میں بھی آئے گا، یہ امت مسلمان بیدار ہے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو اس لیے آپ ہمارا عقیدہ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، ایک ہے ہمارا یہ عقیدہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، دوسرا ہے اس عقیدے کی حفاظت کرنا۔ ڈکیٹ تو بہت ہے، ڈاکو تو بہت ہے، لیکن اس امت نے بیدار رہنا ہے، امت مسلمہ نے ہوشیار رہنا ہے کہ ہمارا کون ڈاکو ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت پہ کون ڈاکہ ڈالے گا؟ تو ہمارے علماء کرام، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ ہر میدان میں اگر وہ مناظرے کی شکل میں ہو، ہمارے علماء میدان میں ہیں، اگر وہ جس شکل میں بھی آتے ہیں، ہمارے علماء اس شکل میں ان کے سامنے۔ اب ہمارا کام ہے ہم اپنے علماء کے ساتھ چلے، ان کا بازو بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ختم نبوت، آپ کا عقیدہ تحفظ ختم نبوت، اس کے لیے ہم کو جہاں پکارا جائے، ہم کو جب پکارا جائے، ہم اپنے کام کو پیچھے چھیڑے، اس کام کو آگے رکھیں گے، اپنے کام کو پیچھے رکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد کو آگے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کے مطابق زندگی گزارنے کی، تحفظ عقیدہ ختم نبوت پہ کام کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔